یہ کہانی ہے اس سانپ کی کہ جس سانپ کے انڈے میں سے ایک خوبصورت سا بچہ نکلتا ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک دور دراز گاؤں کے کھیتوں میں لوگ خوف سے جمع کھڑے تھے۔ زمین کے درمیان ایک بہت بڑا کالا نانگ اپنے پھن پھیلائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک عجیب سا سفید انڈا پڑا ہوا تھا جو ہل رہا تھا۔ گاؤں والے ڈرے ہوئے تھے اور ایک آدمی کلہاڑی ہاتھ میں پکڑے آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک انڈا ٹوٹا اور اس کے اندر سے ایک ننھا سا بچہ نکل آیا۔ یہ منظر دیکھ کر پورا گاؤں حیرت اور خوف میں ڈوب گیا۔ پرانا نانگ اس بچے کے گرد خاموشی سے لپٹا بیٹھا ہوا تھا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بچہ یہاں کیسے آیا۔ کچھ لوگ بولے کہ یہ منحوس بچہ ہے اور اسے چھوڑ دینا چاہیے، مگر گاؤں کی ایک بوڑھی عورت آگے بڑھی اور بچے کو اٹھا لیا۔ نانگ نے عورت کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ سانپ نے بچے کی حفاظت کیوں کی ہے۔ بوڑھی عورت بچے کو اپنے گھر لے آئی اور اس کا نام امین رکھا۔ امین آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا مگر وہ دوسروں سے مختلف تھا۔ وہ جنگل اور جانوروں سے بہت جلد مانوس ہو جاتا تھا۔ گاؤں کے بچے اس سے دوستی کرتے مگر کچھ لوگ اب بھی ڈرتے تھے۔ رات کا وقت اکثر ایک کالا نانگ اس کے گھر کے قریب دکھائی دیتا تھا مگر وہ کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ ایک دن امین جنگل میں کھیلتے کھیلتے راستہ بھول گیا۔ جنگل میں اچانک بھیڑیوں کی آوازیں گونجنے لگی اور وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اسی لمحے جھاڑیوں سے وہی بڑا کالا نانگ باہر نکلا۔ بھیڑیے نانگ کو دیکھ کر ہی ڈر کر بھاگ گئے۔ امین حیرت سے سانپ کو دیکھتا رہا مگر اسے ڈر محسوس نہ ہوا۔ نانگ خاموشی سے اس گاؤں کے راستے تک چھوڑ آیا۔ گاؤں والوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ مزید پریشان ہو گئے۔ کچھ لوگ بولنے لگے کہ امین کا سانپوں سے کوئی عجیب تعلق ہے مگر بوڑھی عورت ہمیشہ اپنے بیٹے کی طرح بچاتی رہی اس کو۔ امین اکثر سوچتا کہ آخر سانپ ہمیشہ اس کے قریب کیوں آ جاتا ہے، مگر اس کے دل میں اپنے بارے میں سوال بڑھنے لگا مگر کسی کے پاس ان سوالوں کا جواب تک ہی نہیں تھا۔ ایک رات امین نے خواب دیکھا کہ وہ ایک سفید انڈے کے اندر ہے۔ اس کے ارد گرد کالے نانگ پہرا دے رہے ہیں، وہ اسے بچا رہے ہیں۔ خواب میں ایک آواز کہتی ہے کہ تم عام انسان نہیں ہو۔ امین ڈر کر جاگ گیا اور پسینے میں بھیگ گیا۔ اس نے بوڑھی عورت سے خواب کا ذکر کیا مگر وہ خاموش ہو گئی۔ اس دن کے بعد امین کے دل میں ایک بے چینی بڑھنے لگی۔ کئی سال گزرنے کے بعد امین ایک بہادر نوجوان بنا۔ وہ گاؤں کے لوگوں کی مدد کرتا اور سب کا خیال رکھتا مگر رات کے وقت اب بھی وہی بڑا نانگ اس کے پاس دکھائی دیتا۔ ایک دن امین نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو جانے گا۔ وہ خاموشی سے نانگ کے پیچھے جنگل کی طرف چل پڑا۔ گہرے جنگل میں جا کر نانگ ایک بڑی پرانی غار کے سامنے رک گیا۔ امین احتیاط سے غار کے اندر داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ غار کی دیواروں پر عجیب نشان اور سانپوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ درمیان میں ایک پتھر رکھا تھا جس پر ایک سفید انڈے کی تصویر تھی۔ اچانک غار کے کونے میں ایک بوڑھا فقیر باہر آیا۔ اس نے امین کو دیکھ کر کہا کہ آخر تم واپس آ ہی گئے۔ امین حیرت سے فقیر کی طرف دیکھنے لگا۔ فقیر نے امین کو بتایا کہ برسوں پہلے ایک پراسرار رات آئی تھی۔ اس رات آسمان پر عجیب روشنی نمودار ہوئی اور جنگل کانپ اٹھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا نانگ سفید انڈا لے کر آیا تھا۔ جب انڈا ٹوٹا تو اس میں سے ایک انسان کا بچہ نکلا۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ خود امین تھا۔ یہ حقیقت سن کر امین کے قدموں کے تلے زمین نکل گئی۔ امین حیران اور پریشان غار سے باہر نکل آیا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک سوال گونج رہا تھا، وہ حقیقت میں کون ہے۔ وہ واپس گاؤں آیا مگر اب ہر چیز اسے بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے رات بھر آسمان کو دیکھتے ہوئے اپنے بارے میں سوچا۔ اسی دوران دور جنگل میں نانگ کی خوفناک آواز گونجی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی بڑا راز ابھی باقی ہے۔ اگلی صبح امین خاموشی سے دوبارہ اس غار کی طرف نکل گیا۔ اس کے دل میں اپنے ماضی کو جاننے کی شاید خواہش جاگ چکی تھی۔ غار کے اندر پہنچتے ہی بوڑھا فقیر پہلے سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ فقیر نے ایک پرانا صندوق کھولا جس میں عجیب نقشوں والی کتاب تھی۔ کتاب کے پہلے صفحے پر سفید انڈے اور کالے نانگ کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ امین حیرت سے ان تصویروں کو دیکھنے لگا۔ فقیر نے بتایا کہ صدیوں پہلے ایک خزانے کی حفاظت نانگوں کے قبیلے کے پاس تھی۔ وہ خزانہ طاقت نہیں بلکہ ایک مقدس راز تھا۔ کہا جاتا تھا کہ ایک دن ایک خاص بچہ پیدا ہوگا جو دونوں دنیاؤں کو جوڑے گا، ایک طرف انسان کی دنیا اور دوسری طرف نانگوں کی دنیا کو آپس میں جوڑے گا۔ اس لیے نانگوں کے ایک بچے کی حفاظت کرنے کا وعدہ کیا۔ امین خاموش کھڑا ہر بات غور سے سنتا رہا۔ امین نے غصے میں پوچھا کہ اگر یہ بات سچ ہے تو میں اصل ماں باپ کون ہے میرے؟ فقیر چند لمحے خاموش رہا پھر آہستہ سے بولا، وہ اب اس دنیا میں نہیں۔ کئی سال پہلے کچھ لالچی لوگ اس راز کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ انہوں نے امین کے خاندان پر حملہ کیا تاکہ مقدس راز حاصل کر سکیں۔ اسی رات نانگوں نے بچے کو بچانے کے لیے سفید انڈے میں چھپا دیا، پھر اسے گاؤں کے قریب
حفاظت کے ساتھ چھوڑ دیا گیا۔ یہ حقیقت سن کر امین کی آنکھوں میں آنسو۔ اس کو اس بار احساس ہوا کہ وہ ہمیشہ دوسروں سے مختلف کیوں تھا۔ اس کے دل میں اپنے خاندان کے لیے درد اور غصہ دونوں پیدا ہوئے، مگر فقیر نے اسے سمجھایا کہ اصل طاقت صبر میں ہوتی ہے۔ اسی دوران غار کے باہر ناؤں کے سرسراہٹ سنائی دینے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ امین کی حفاظت کر رہے ہوں۔ چند دن بعد گاؤں میں ایک عجیب شخص آیا جس کی نظریں خطرناک تھیں۔ وہ بار بار امین کے بارے میں سوال پوچھتا رہا۔ بوڑھی عورت کو فوراً محسوس ہو گیا کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ وہ آدمی دراصل خزانے کا راز کو تلاش کرنے آیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ امین ہی اس کے اصل راز کو آخر تک پہنچائے گا اور اس کو جانے گا۔ اچانک درختوں کے درمیان سے کئی کالے نانگ نمودار ہو گئے۔ وہ آدمی خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگا، مگر نانگ اس کے گرد پھیل گئے۔ امین فوراً آگے بڑھا اور نانگوں کو روکنے کا اشارہ کیا۔ حیرت انگیز طور پر تمام نانگ خاموش ہو کر رک گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر وہ آدمی حیران رہ گیا۔ اس یقین ہو گیا کہ امین عام انسان نہیں ہے۔ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ تم آخر ہو کون؟ امین خود بھی اس سوال کا مکمل جواب نہیں جانتا تھا، مگر اس کے دل میں عجیب طاقت جاگنے لگی۔ اس لمحے دور آسمان پر بجلی زور سے چمکی۔ رات کے اندھیرے میں اچانک زمین ہلنے لگی اور غار کے دروازے کھل گئے۔ فقیر نے بتایا کہ مقدس راز اب بیدار ہو رہا ہے۔ امین کو غار کے اندر ایک چمکتا ہوا پتھر نظر آیا۔ جیسے ہی اس نے پتھر کو چھوا تو عجیب روشنی پھیل گئی۔ اس روشنی میں اسے اپنے ماں باپ کی دھندلی تصویریں دکھائی دی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں دونوں دنیاؤں کو بچانا ہوگا۔ روشنی ختم ہوتے ہی غار کے اندر خوفناک آواز گونجی۔ ایک بہت بڑا سنہری نانگ اندھیرے سے باہر آیا۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح چمک رہی تھیں اور وہ بہت طاقتور لگ رہا تھا۔ گاؤں والے دور سے یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ نانگ نے امین کو نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ فقیر نے بتایا کہ یہ نانگوں کا بادشاہ ہے جو صرف محافظ کے سامنے جھکتا ہے۔ اب امین کو یقین ہو گیا کہ اس کی زندگی کسی بڑے مقصد کے لیے ہے، مگر دوسری طرف خزانے کے دشمن بھی طاقتور ہو چکے تھے۔ گاؤں پر ایک نئی مصیبت کے سائے منڈلاتے لگے۔ امین نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ ہر حال میں اپنے لوگوں کی حفاظت کرے گا۔ اگلی صبح پورے گاؤں میں سنہری نانگ کی باتیں پھیل چکی تھیں۔ لوگ خوف زدہ تھے اور کئی خاندان گاؤں چھوڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ امین سب کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ نانگ دشمن نہیں ہے، مگر کچھ لوگ اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی دوران وہ پوری اسرار آدمی دوبارہ گاؤں میں واپس آ گیا۔ اس بار اس کے ساتھ چند خطرناک ساتھی بھی تھے۔ رات کے اندھیرے میں ان لوگوں نے غار تک پہنچنے کی کوشش کی۔ ان کے ہاتھوں میں مشعلیں اور ہتھیار تھے۔ وہ ہر حال میں مقدس خزانہ حاصل کرنا چاہتے تھے، مگر جیسے وہ غار کے قریب پہنچے زمین ہلنے لگی۔ درختوں کے درمیان سے بے شمار کالے نانگ نمودار ہوئے۔ خوف کے مارے کئی آدمی وہیں کانپنے لگے۔ امین فوراً جنگل پہنچ گیا تاکہ خون خرابہ نہ ہو۔ اس نے نانگوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر سب کو رکنے کا اشارہ کیا۔ سنہری نانگ نے اپنے روشن آنکھوں سے دشمنوں کی طرف دیکھا۔ ان لوگوں کے دل خوف سے بھر گیا، مگر ان کا سردار پیچھے نہ ہٹا۔ اس نے چیخ کر کہا خزانہ صرف اسی کا ہوگا۔ پھر اس نے غار کے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی وہ شخص غار کے اندر داخل ہوا، عجیب روشنی پھیل گئی۔ امین آہستہ آہستہ مقدس پتھر کے قریب گیا۔ جیسے ہی اس نے پتھر کو ہاتھ لگایا، غار روشنی سے بھر گئی۔ اس کے ارد گرد عجیب سنہری شعاعیں گھومنے لگی۔ امین کو محسوس ہوا جیسے کوئی طاقت اس کے دل میں اتر رہی ہے۔ اس نے اپنے ماں باپ کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ انہوں نے کہا نفرت نہیں، حفاظت تمہارا راستہ ہے۔ غار کے باہر اچانک تو خطرناک طوفان شروع ہو گیا۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئیں اور بجلی چمکنے لگی۔ لوگ گھبرا کر گھروں میں چھپنے لگے۔ فقیر نے بتایا کہ یہ آخری آزمائش کا وقت ہے۔ اگر محافظ کمزور پڑ گیا تو دونوں دنیاؤں میں تباہی پھیل جائے گی۔ امین نے ہمت سے آنکھیں بند کر کے دعائیں مانگی۔ اسی لمحے سنہری نانگ غار کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے زوردار آواز نکالی جیسے پورا جنگل گونج اٹھا۔ تمام کالے نانگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ امین نے مقدس پتھر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ اچانک روشنی آسمان کی طرف بلند ہوئی اور طوفان رکنے لگا۔ گاؤں والے حیرت سے یہ عجیب منظر دیکھ رہے تھے۔ طوفان ختم ہوتے ہی جنگل میں سکون پھیل گیا۔ سنہری نانگ آہستہ سے امین کو سامنے جھک گیا۔ فقیر مسکرا کر بولا کہ آج سے تم دونوں دنیاؤں کے محافظ ہو۔ گاؤں والوں کے دل سے خوف ختم ہونے لگا۔ انہوں نے پہلی بار نانگوں کو دشمن نہیں بلکہ محافظ سمجھا۔ امین کے چہرے پر سکون اور اعتماد صاف نظر آ رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور امین کی کہانی دور دور تک مشہور ہو گئی۔ وہ انسانوں اور نانگوں کے درمیان امن کی علامت بن گیا۔ گاؤں میں اب خوف نہیں بلکہ محبت اور سکون تھا۔ سنہری نانگ اکثر خاموشی سے جنگل کے کنارے دکھائی
دکھائی دیتا تھا۔ لوگ جانتے تھے کہ جب تک امین زندہ ہے کوئی خطرہ نہیں، گاؤں کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور یوں انڈے سے نکلنے والے بچے کی حیرت انگیز کہانی ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ دوستو، یہ ایک فرضی کہانی تھی جس کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔